بطور A1 ٹی وی کا پارٹ میں ثاقب سلیم قریشی پچھلے 3 سال سے A1 ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوں اور میری ذمہ داریاں وہاں پہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن اور پروگرام سچ بولو کو ایز اے سینئر اینکر پرسن میں لیڈ کرتا ہوں. میں پچھلے کافی ٹائم سے جو پاکستان میں ادارے ہیں، کیونکہ میرا کام ہے ان اداروں کی بدعنوانیاں، کرپشن، اس کو بے نقاب کرنا جو صحافی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہم نے وہ کام کیا اور ہم کرتے جا رہے ہیں. یہ تمام تر پیپرز میرے پاس ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا. اسی طرح یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جو کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے جس کا کام ہے سبسڈائز ریٹ کے اوپر عوام کو سستی چیزیں، اشیاء دینا، فراہم کرنا، جو کہ وزیر اعظم کا بنیادی حق ہے. اب اس پر بہت سے ایم ڈیز آئے ہیں، کسی کو ذاتیات پر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن کچھ آپ کیونکہ صحافی ہیں سارے دوست، اور آپ کو بتانا بھی ضروری ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایک آئے تھے جن کا نام تھا ذوالقرنین. ان کے خلاف بھی کچھ کیسز بنے تھے اور میں نے ہی ان پروگرامز کو ہائی لائٹ کیا تھا، اسٹوری کو ہائی لائٹ کیا تھا. وہ تمام چیزیں آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں. خبریں چلی، خبریں بات ہوئی، موقف دیا جاتا ہے جو صحافی کا بنیادی اصول ہے اور حق ہے اس کا کہ آپ یک طرفہ اسٹوری نہ کریں. ہم نے بھی یہی کیا اور ہم نے اس وقت ذوالقرنین صاحب سے بھی موقف دیا بھی گیا اور وہ بات پھر پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی گئی، عمران خان صاحب کے پاس، اور پھر انہیں برطرف کرنا پڑا اور وہ واپس سعودی عرب چلے گئے. اس طرح مزید ایم ڈی آئے، آتے رہے جاتے رہے. ان سے پہلے ایم ڈی تھے طاہر مغربی صاحب، ان کے ساتھ بھی کام کیا، کیونکہ میں اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں اور اداروں کے لیے کام کرتا ہوں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ ادارے جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اداروں کا مقصد کیا صرف حساس ادارے ہوتا ہے، یا اداروں کا مقصد وہ بھی ہوتا ہے جو پاکستان میں مزید ادارے ہیں. لائک یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ایک ادارہ ہے، اٹس آرگنائزیشن. جب ہم ادارہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کنسرن یہ ادارے ہیں. اب کیونکہ میری بیٹ بھی ہے اور ہر رپورٹر کی بیٹ ہوتی ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتا ہے، چاہے وہ سیکریٹریٹس ہو، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہو، انڈسٹریز ہو، یا آپ کو کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں. اسی تاثر سے کیونکہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہ پچھلے 3 سال سے ہم کام کر رہے تھے اور مختلف اسٹوریز پر کام کر رہے تھے اور یہ آئے بغیر چلتا رہا. کیسز ایف آئی اے میں بھی ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہے. اب جو موجودہ ایم ڈی آئے ہیں میں ڈائریکٹ ان کی طرف آتا ہوں، جن کا نام ہے محمد علی عامر، جو مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن ہیں اس وقت. یہ ایم ڈی صاحب پنجاب سے آئے ہیں. یہ ایم ڈی صاحب اس وقت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دستے خاص ہیں. یہ وزیر اعظم کے ساتھ جب وزیر اعلیٰ پنجاب رہے شہباز شریف صاحب تو ان کے ساتھ یہ وہاں پہ اپنی اسپیشل ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے. ان ایم ڈی صاحب کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آلریڈی وہ معاملات عدالتوں میں ہیں اور کہیں مطلوب بھی رہے ہیں یہ. بہرحال اب کیونکہ میں یوٹیلیٹی اسٹور پہ کام کر رہا تھا تو میں نے گزشتہ 3 ماہ میں اس کی تعطل کو ذرا تیز کیا اور ایک اسٹوری جس پر میں کام کر رہا تھا، اس اسٹوری کا خلاصہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں 57 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے. اور مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو سیلاب زدگان علاقے ہیں جو ملک بھر میں جہاں جہاں سیلاب آیا ان لوگوں کو وہاں پہ سستا راشن فراہم کیا جائے پیکیجز بنا کر. ہم کام کر رہے تھے اس کے اوپر. اب اس میں بڑی واردات ہوئی ہے جی، وارداتیں پہلے بھی ہوئی ہیں لیکن مختلف واردات پر آ رہا ہوں. پہلی واردات کیونکہ میں نے پروگرام کنڈکٹ کیا سپتمبر میں، اکتوبر میں اور لاسٹ میں نے کیا نومبر میں، جس کے بعد نواز وسرو صاحب کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی. وہ تمام قانونی نکات پر پردہ اٹھائیں گے چودھری صاحب یہاں پر، میں آپ کو صرف اس سے بتا دوں کہ ہوا کیا. اب اکتوبر میں نے پہلا پروگرام کیا جو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے اور ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ 5 اکتوبر کو میرا پروگرام 5 اکتوبر 2022 کو میں نے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے خلاف کیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما انجینئر افتخار چودھری صاحب بھی موجود تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی میں نے رہنماؤں سے بات کی اور ایم ڈی صاحب سے بھی رابطہ کیا آئیں پروگرام میں اپنا جواب دیں. واردات ان کی یہ ڈلتی ہے جی کہ ایم ڈی صاحب کا بہت فرنٹ مین ہے، لیکن ایک فرنٹ مین میں چاہتا ہوں کہ آپ دوست، کیونکہ ہم سے تو بات کرنے سے وہ گھبراتے ہیں کیونکہ کاغذات میرے پاس ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں میں ان کو بھی دینے کو تیار ہوں. ان سے پوچھا جائے کہ طاہر تگہ کون ہے، یہ طاہر تگہ کون ہے، یہ طاہر تگہ کس کا فرنٹ مین ہے، کس کے لیے کام کرتا ہے، یہ میرا بنیادی سوال تھا، ہے اور رہے گا. طاہر تگہ اس وقت ملتان میں ڈپیوٹ ہے اور وہ زونل مینیجر ملتان ہے. یہ ایم ڈی کا خاص آدمی ہے، یہ بھی پنجاب سے ڈیپوٹیشن پہ رہا اور پنجاب سے ہی کام کرتا رہا ہے. اب کیونکہ جو نواز صاحب کے الزامات لگائے گئے جو کہ ایم ڈی نے ایف آئی آر میں استعمال کیا کہ جی انہوں نے ان کو یہ کہا کہ کچھ لوگ ٹرانسفر کروانے ہیں، تو جی وہ پروگرام میں نے کنڈکٹ کیا 5 اکتوبر کو، اس کے بعد 27 اکتوبر کو میں نے کیا اور بیچ میں اخبارات میں سرخیاں لگتی رہی ہیں. اب کچھ نام میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہم آپ کو جو پریس ریلیز دیں گے اس میں موجود ہیں، میں فراہم بھی کروں گا. یہ جو طاہر تگہ ہے جی،
یہ فرنٹ مین ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ایم ڈی صاحب جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جہاں بلائیں گے وہاں بھی آنے کو تیار ہوں۔ 5 لوگ اور ان کی دہاڑیاں لگائی گئیں کہ زونل مینیجر کی تعیناتی کا ریٹ 10 لاکھ روپیہ، آر ایم مینیجر کی تعیناتی کا ریٹ 5 لاکھ روپیہ، اور ویئر ہاؤس پہ اگر آپ کو اپنا بندہ مسلط کرنا ہے اس کا ریٹ 3 لاکھ روپیہ۔ ملک بھر میں تقریباً ان کی موجودگی میں 2 مہینوں میں 62 تبادلے اور ٹرانسفرز ہوئے ہیں، 62۔ یہ تمام ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، ان سب نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ اب کچھ نام دے رہا ہوں، چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ پہلا نام انور بلوچ، زونل مینیجر کراچی، 10 لاکھ روپے اس نے دیے۔ اب اگر میں جھوٹا ہوں، میری خبر جھوٹی ہے، میں چاہتا ہوں یہ بندہ آج بھی کراچی میں ہے، اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے کیا اس نے ایم ڈی کو پیسے دیے یا نہیں۔ رشوت۔ دوسری بات، آصف منور ریجنل مینیجر سکھر، عبد السمیع ریجنل مینیجر کراچی جس نے 5 لاکھ روپے دیے۔ شیخ وحید کو تعینات کیا گیا مینیجر سی، اس نے 5 لاکھ روپے دیے۔ نوید نصر اللہ ریجنل مینیجر راول پنڈی تعینات کیا گیا، 5 لاکھ روپے دیے۔ ویئر ہاؤس انچارج ملتان، وہاڑی، لیا، مظفر گڑھ، ملک بھر میں نہ جانے کتنے، جہاں 3-3 لاکھ روپے پر یہ 62 لوگوں کو ٹرانسفر کیے گئے۔ یا تو ان سے پہلے والے ایماندار نہیں تھے یا یہ شاید زیادہ ایماندار ہیں۔ بہرحال یہ ایک تحقیقات ادارے نے کرنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے تحقیقات کریں۔ جس خبر کو جب میں نے بے نقاب کیا اور ان سے موقف مانگنے کے لیے رابطے کیے، انہوں نے اس طرح کی الزام تراشیاں شروع کر دی، ڈاکومنٹس میرے پاس۔ دوسری واردات اس ایم ڈی صاحب نے بڑے پیار سے کی، کیونکہ طاہر تگہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ طاہر تگہ خود کرپشن کے کیس میں سابق مینیجنگ ڈائریکٹر مغربی نے انہیں سسپینڈ کیا، ان کے خلاف محکمہ انکوائری لگی، وہ کاغذات آج بھی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر جو دوسری واردات ڈلتی ہے، کیونکہ ایم ڈی صاحب کے پاس دستخط کی شاید لیکن شاید پڑھنے میں معذرت کے ساتھ ناقص ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے انگریزی فرق ہے۔ یہاں پہ ان کی دوسری وعدہ ڈالی گئی ہے جی، ملتان زون کو کہا گیا کہ 1,40,000 بیگ راشن بیگ جو سیلاب زدگان کے جو علاقات ہیں، جو علاقہ جات ہیں، ان میں آپ نے تقسیم کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈیرہ غازی خان ہے، مظفر گڑھ ہے، یہاں آپ نے سامان سارا پرووائڈ کرنا ہے۔ اب واردات کا طریقہ دیکھیں، واردات جو کہا جاتا ہے کہ جی ملتان سے آپ نے تقریباً لگ بھگ 1,40,000 راشن بیگ تیار کرنے ہیں اور تیار کر کے یہ آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایگری گاٹ اٹ۔ اب اس کے لیے ٹرانسپورٹ، اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سامان آپ نے نیشنل پریس کلب میں تیار کرنا ہے تو ٹرانسپورٹ آپ نے منگوانی ہے جی لاہور سے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ پیسہ کسی کی جیب سے آ رہا ہے، کسی کے گھر سے آ رہا ہے، سرکار کا پیسہ ہے۔ جب یہ سوال ہم نے اٹھایا کہ ملتان سے جی آپ ڈیرہ غازی خان سے کرایہ جو ہے 15,000 روپے ہے، آپ گاڑیاں باہر سے منگوا رہے ہیں، کاغذات موجود ہیں، یہ اپروولس کون آپ کو دے رہا ہے؟ ایک گاڑی کا کرایہ 60,000 روپے لیا گیا، کہاں 15,000 اور کہاں 60,000، اس طرح ایک گاڑی کے اندر 300 بیگ بھرے گئے اور اس کام کے لیے 466 گاڑیاں منگوائی گئیں۔ تو یہ چھوٹی سی واردات اس لیے بتا رہا ہوں کہ وارداتیں بڑی ہیں۔ ان 140 بیگوں کو جب آپ 300 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 466 گاڑیاں بن جاتی ہیں، 466 کا کرایہ 60,000 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 2,80,00,000 روپیہ یہ کرایہ بنتا ہے۔ کتنا سر؟ 2,80,000۔ میں نہیں کہہ رہا، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشنز کی یہ انوائسز کہہ رہی ہیں چیخ چیخ کے۔ اب یہ پیسہ 57 ارب روپیہ جو وزیر اعظم نے دیا، جو کہ غریبوں کے لیے تھا، ان سے ان کے محلات میں پیسہ جا رہا تھا، جو ہم نے سوال کیا، اور یہ میرا بنیادی رائٹ ہے کہ آئی ول آسک دا کوشچن، مجھے بتایا جائے میرے قوم کا پیسہ کس کے گھر پہ جا رہا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے 2,80,00,000 کی واردات ڈالی، جبکہ ایکچوئل پرائس اگر ہم اس کو 60,000 سے یا 15,000 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ بنتا ہے 69 لاکھ روپیہ، 69 لاکھ روپیز۔ تو 2,10,00,000 روپے کی سیدھی واردات ملتان کے زونل مینیجر جو کہ فرنٹ مین ہے مینیجنگ ڈائریکٹر کا، اس نے ڈالی اور پیسہ ڈیوائڈ ہوا۔ اس کے بعد اگلی واردات ڈالی جاتی ہے جی، یہ جو پیکنگز ہم کرتے ہیں، جس میں ہم نے راشن کو پیک کرنا ہے، ہم نے سامان کو پیک کرنا ہے، تو آپ صحافی میرے دوست مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پیپرا رولز کیا کہتا ہے، ٹینڈر کی کیا شکایات ہیں، ٹینڈر کی پالیسیز کیا ہیں۔ سرکاری ادارے کو ٹینڈر کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مینیجنگ ڈائریکٹر نے ان تمام چیزوں کو بائی پاس کیا، کوئی ٹینڈر نہیں کیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا، اور اس مد میں جناب کی جو جیب میں پیسہ گیا وہ تقریباً 1,70,00,000 روپے گیا۔ کوئی پرسانے حال نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کو، اس کے علاوہ پشاور، کراچی، ملتان، فیصل آباد، لاہور، گجرانوالہ، یہ بہت سارے زونز ہیں جہاں یہ کرپشن کی گئی ہے۔ اب اس بنیاد کے اوپر محمد نواز بسرو صاحب کو کہا گیا کہ ٹرانسفر کے اوپر جنہوں نے زور ڈالا، تو وہ میں نے آپ کو جواب دیا کہ ٹرانسفر کی حد تک یہ دیہڑی بات تھی، اور اس دیہڑی کے اوپر ان کو کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، ہم کھل کے سامنے آ رہے تھے۔ اگلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں،
آپ میں ہم سب تنخواہ دار لوگ ہیں, ہمارے پاس کوئی یلو منی نہیں ہے, ہم کوئی بلیک منی پہ کام نہیں کرتے. آپ کے گھر میں جو گھی تیل استعمال ہوتا ہے یا جو میں استعمال کرتا ہوں, ہم مناسب قیمت پر گھی لینا چاہتے ہیں. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پر وہی بندہ جائے گا جو سبسڈی لینے جائے گا. اب جب حکومت ایک سبسڈی دے رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مہنگی اشیاء کا خرید رہے ہیں تو سستے داموں عوام کو دی جائے, باقی پیسہ حکومت نے دینا ہے. ان کی دہاڑی سنیں جی, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب وہ آرڈر دیتے ہیں, میں کمرہ ہے اور یہ خرید رہے ہیں بی کوالٹی کا بیگ جس کا مارکیٹ پرائس ہے 420 روپیہ. یہ 420 کا گھی 420 ہی کرتے ہوئے ملٹی نیشنل کمپنی سے خرید رہے ہیں جس کی قیمت لگائی جا رہی ہے 580 روپیہ, اور ہم کو دے رہے ہیں بی برانڈ گھی ٹائر 2 کا. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کی یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی چیک کے انوائسز. نو ٹینڈر, نو اینی تھنگ, نو پیپرا رولز, اور 580 روپے میں 420 روپے والا گھی خرید کر آپ کو اور مجھ کو دیا جا رہا ہے, اور اس گھی کے اوپر 120 روپے کمیشن ان کی جیب میں جا رہا ہے. یہ پورے ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہیں. جب ہم پروگرام کرتے ہیں 27 تاریخ کو ایک کمپلین لانچ ہوتی ہے, یہ کمپلین میرے پاس ہے جو ہم نے فارورڈ بھی کی. اس پر انتظامیہ جاتی ہے, حرکت میں آتی ہے, موومنٹ ہوتی ہے, یہ خبر پہنچتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس تک, اور جہاں سے نوٹس صرف ہوتا ہے کہ کارروائی کی جائے, فی الفور وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ہمیں فون آتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے ثاقب قریشی کے پروگرامز بند کیے جائیں, ثاقب قریشی کو برطرف کیا جائے, ادروائز ہم خلاف جائیں گے. میرا CEO, میں شکر گزار ہوں محمد نواز وسرا صاحب کا کہ انہوں نے کسی بھی پریشر میں آئے بغیر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور واضح طور پر ان کو پیغام دیا, اگر ثاقب نے آپ کو بلیک میل کیا ہے, ثاقب نے آپ سے کچھ لین دین کی ہے, آپ آئیں, دروازے کھلیں, لیکن ہم سچ سامنے لائیں گے. میں ثاقب کو نہیں نکال سکتا, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ آر CEO. اس کے بعد واردات ڈلتی ہے جی کہ پیسوں کی جو تبادلے ہیں وہ کیسے ہونے ہیں, اس کی بھی پوری کہانیاں ہمارے پاس موجود ہیں. اب جو خود یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جانب سے بنایا گیا ہے, حکومت پاکستان کی جانب سے بنایا گیا ہے, جو ہم سوال کرتے رہے ہیں اور آج بھی سوال کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی پیکنگ کرتے ہیں اس کا ایک ریٹ ہے 20 روپیہ 25 روپیہ جو کہ آپ نے مزدوری دینا ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے اپنے ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں. ڈاکومنٹس میں کہاں سے لاتا ہوں, کیسے لاتا ہوں, یہ کوئی بھی صحافی اپنی سورس نہیں بتاتا, چاہے کوئی بھی ہو, اور نہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اسی بات پہ پریشر رہا کہ آپ کو ڈاکومنٹس کون دے رہا ہے. میں آج بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اداروں میں جاتا ہوں, میں اداروں کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں اداروں کے لیے کام کرتا ہوں, میں ڈاکومنٹس وہیں سے لیتا ہوں, لیکن میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں. یہ میری سورس ہے. اگر آپ کے باپ میں دم ہے آپ ڈھونڈیں, میں آپ کو کہتا ہوں یہ بات. دوسری بات, اس پہ وہ کہتے ہیں 20 روپے کے ڈاکومنٹڈ لکھا ہوا ہے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے اوپر کہ آپ نے پیکنگ کا ریٹ دینا ہے. موصوف کمیشن کمانے کے لیے, رشوت بازاری کرنے کے لیے 120 روپے کا, سر 120 روپے مزدوری دی جا رہی ہے, جس کی کیلکولیشن اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو انہوں نے وہ 120 روپے پہ جو آمدن کمایا وہ کمایا 98 لاکھ روپیہ, یعنی 1 کروڑ میں 98 لاکھ روپے. یہ صرف ایک اسٹور کا ہے, ادروائز ملک بھر میں 1000 یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن موجود ہیں جن کے یونٹس موجود ہیں. آج آپ کے اسلام آباد میں کچھ لوگوں کو میں ایسا بھی جانتا ہوں جو ہیلتھ سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں اور وہ اسٹور سے کیا کیا اٹھا رہے ہیں, ان کو بھی بے نقاب کریں گے. بہرحال 27 تاریخ کو میرا آخری پروگرام ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک یہ لیٹر جاری ہوتا ہے اس پروگرام کے بعد یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن میں, اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کرپشن بے نقاب ہونے لگی ہے. آپ فی الفور جو یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کا جو جینون ریٹ ہے اس کی انوائسز بنا کے دوبارہ بھیجیں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ اگر آپ کو نہیں دیں گے میں آپ کو دینے کو تیار ہوں, اور وہ ساری اوریجنل انوائسز بھی جو ہمارے پاس موجود ہیں. 2 نومبر کو میں آخری سٹوری لگاتا ہوں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی, یہ میرے پاس موجود ہے, جس میں MD کو پھر باور کرواتا ہوں, اور MD مجھے فون کر کے نہ صرف بدتمیزی کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, ابیوز لینگویج استعمال کرتے ہیں, اور میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ آپ بہتر ہے, اگر آپ نہیں چاہتے کہ میرے پروگرام میں آئیں, اگر آپ موقف دینا نہیں چاہتے وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن کوئی اور اینکر جو ہمارے پاس موجود ہے ان میں سے کسی سے پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں. بٹ انہوں نے بدتمیزی کی, دھمکیاں لگائیں, اور آخر میں انہوں نے, کیونکہ 2 نومبر کو یہ میری آخری سٹوری لگی ہے, اس کے بعد ہمارے آفس میں ایک سیرمنی ہوتی ہے, کیونکہ 3 سال مکمل ہوتے ہیں. نواز وسرا صاحب کے کافی گیسٹ آتے ہیں, آپ دوست آتے ہیں, ہمارے دوست آتے ہیں. 17 نومبر کی شام 11:30 بجے نواز وسرا صاحب روٹین کے مطابق
اپنے گھر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے ہمارے آفس کی ریکی کی, آ کے نواز صاحب کو باقاعدہ فالو کیا اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. 12:30 بجے نواز صاحب کو اغوا کیا جاتا ہے ان کے گھر کی حدود کے قریب, جہاں ایک جعلی ناکہ لگایا گیا اور یہ پولیس گردی کا واقعہ کیا گیا, اور اس کے بعد انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. پوری رات فیملی تذبذب کا شکار رہی, ہم سے بھی رابطے ہوئے. ظاہر ہے ایک نارمل بندہ گھر پہنچتا اس کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم کے بعد پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. رات ڈھونڈتے رہے, کوئی رابطہ نہ ہو سکا. صبح ارلی ان مارننگ ہم نے 15 پہ اطلاع کی, ان سے رابطہ کیا, انہیں بتایا گیا کہ جی ہمارے سی او صاحب لاپتہ ہیں. ہمیں تو یہ تھا کہ شاید پروگرامس کرتے رہتے ہیں, کسی دوست کی کوئی مہربانی ہوگی, لیکن یہ مہربانی وہاں سے نہیں ہوئی, یہ جہاں سے مہربانی ہوئی بعد میں علم ہوا. اب جب 15 کے اوپر ہم نے اطلاع دی, کچھ پتہ نہیں چل سکا. تھانے سیکریٹریٹ گئے, میں خود گیا, درخواست کی کاپی میرے پاس موجود ہے جو میں لے کے گیا ہوں, یہ بھی آپ کو دیں گے ہم. جب ہم تھانے پہنچتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے A1 TV کی گاڑی میں گئے تو پولیس تھوڑی سی ہمیں اس کی حرکتیں ایسی محسوس ہوئی کہ یار یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ایسا کیا ہو گیا, شک سا فیل ہوا. ہم نے خود ڈھونڈنا شروع کیا تو ہمیں نواز وسرا صاحب کی گاڑی AKH660 ہمیں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے بیک یارڈ میں مسجد کے ساتھ سیکریٹریٹ تھانے میں پیچھے چھپا کے. جب گاڑی نظر آ جاتی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں بھائی یہ گاڑی تو یہاں کھڑی ہے, بندہ کدھر ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی ہم کو نہیں پتا بندہ کہاں ہے, جبکہ ہم 1 گھنٹے سے ان کو ڈھونڈ رہے تھے تھانے کے اندر ہی, تو نہیں بتا رہے تھے. جب گاڑی مل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی جو لوگ لائے تھے وہ گاڑی چھوڑ گئے, بندے لے گئے. ہم نے کہا جی کون سے لوگ لے کے گئے, ہمیں بتایا جائے کون سے لوگ ہیں, پیچھے کون سی طاقت ہے جس نے میرے CO کو اٹھایا. کوئی جواب نہیں. ہم درخواست دیتے ہیں, ہم تو درخواست وصول نہیں ہوتی, اور تقریباً ایک معاملہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے چلتا رہتا ہے. پھر ہم IG صاحب کو درخواست دیتے ہیں اور معلوم چلتا ہے جب تھانے کو, تو پھر وہ تھانے میں شور بھی ہم نے کیا, احتجاج ریکارڈ کروائے دوستوں کے ساتھ مل کے. پھر نواز صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم نے رکھا ہوا ہے, حبس بیجا میں 18 گھنٹے رکھا گیا. پولیس گردی کا واقعہ کیا گیا, کوئی FIR نہیں تھی, کچھ نہیں تھا, مینیجنگ ڈائریکٹر نے پورا مینیج کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ تمام تر تفصیلات آپ کو ہمارے جو لیگل ٹیم کے ایکسپرٹ ہیں وسیم بہادر صاحب وہ آپ کو دیں گے, اور پھر جو بھی آپ کے سوال ہوں گے ان کا جواب میں انشاءاللہ بعد میں دوں گا. وسیم صاحب.